تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یزید کی فکر کیا تھی؟ یزید چاہتا تھا حرام کو حلال، حلال کو حرام، پاکی ناپاکی مکس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے یہاں حرام کا کوئی تصور نہیں تھا، حلال و حرام کا کوئی قانون نہیں تھا، کسی کا بھی مال کھا جانا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، یزید کے کردار پر جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے یہاں تک لکھا، کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے، لیکن یزید کا کردار یہاں تک بیان کیا گیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈال چکا تھا۔ آپ غور کریں، امام حسین یوں ہی نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ ماں کا درجہ کتنا مقدس ہوتا ہے یہ ماں رکھنے والے جانتے۔ اگر سگی ماں تو سگی ماں ہے، اگر باپ کوئی اور عورت سے نکاح کر لے تو اس ماں کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر، اس ماں کا بھی ایک مقام ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر، اس کو ماں ہی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ماں جیسا سلوک ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اس یزید کی گندگی کا اندازہ کرو کہ جو عورتوں پر اتنا لالچی اور اتنا پاپی تھا، جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ حالانکہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو اس سے بہت بڑھ کے لکھا، میں اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن جو محتاط محققین نے لکھا اتنا ہی کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس نے نظر ڈالی پاپ کی، ورنہ دوسرے محققین نے تو کچھ اور بھی لکھا، انہوں نے تو سوتیلی ماں کے ساتھ زنا تک کی بات لکھی، میں وہ نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کی گندگی کتنی تھی، یعنی وہ زنا کا کتنا عادی تھا، وہ زنا کا کس قدر جو ہے وہ دل ڈالا تھا، وہ عورتوں کا کس قدر جو ہے وہ عیاش تھا، کس طرح اس کے اندر آوارگی تھی کہ وہ یہ سب گندگی کرنا چاہتا تھا۔ اور وہاں کردار کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، کردار کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ 7 سال کی بیٹی بھی بے پردہ نظر نہیں آتی، 7 سال کی سکینہ کو بھی حکم دیا جاتا ہے، سکینہ اگرچہ میرے بعد لوگ چادریں چھین لے ممکن ہے لیکن کبھی پردہ نہیں چھوڑنا، حتی الامکان کوشش کرنا پردے کی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو فرمائیں، اب اگر میرا جوان آج کی تاریخ میں موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے اور زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو وہ کس کی فکر کے ساتھ کھڑا ہے؟ بتائیں اس کے افکار کیا ہیں؟ اگر قیامت کے دن، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن فہرست بنے گی، یزید زانی تھا، زانی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، امام حسین زنا کے مخالف تھے، نگاہوں کو پاک رکھنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یزید شرابی تھا، نشہ کرتا تھا، نشیڑی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حسین نشے کے خلاف کھڑے تھے، جو لوگ نشے کے خلاف تھے دنیا میں وہ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یزید عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا تو لوگ پاپ کی نظر ڈالنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں، اور امام حسین نگاہوں کے تقدس کی دعوت دیتے تھے، نگاہوں کو کنٹرول کرنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یزید اللہ اکبر لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، اس نے لوگوں کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہڑپ کی تھی بادشاہ بننے کے بعد۔ یہ کوئی الزام نہیں، پھر کہتا ہوں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں یزید کے حوالے سے جو کہنا ہوں ثابت کر سکتا ہوں۔ کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہے تو میں بالکل اس کے پاس حوالے رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں، اس نے لوگوں کی پراپرٹیاں ہضم کی، اس نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا، اس نے لوگوں پر جو ہے وہ ظالمانہ طور پر معاذ اللہ لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگائے، لوگوں کے مال کی پرواہ نہیں کی۔ اگر یہ کہا جائے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے جو یزید کا طریقہ ہے وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انصاف اور عدل کرنے والے وہ حسین جو لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے خلاف یزید سے جنگ کی ہے وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ماں باپ کا نافرمان یزید تھا، ماں باپ کے نافرمان یزید کے ساتھ کھڑے ہوں۔ امام حسین ماں باپ کے ایسے فرما بردار تھے کہ ماں بھی ناز کرتی تھی اور بابا بھی ناز کرتے تھے، تو ماں باپ کے وفادار امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مجھے بتاؤ، یزید مسجدوں کو ویران کرتا تھا، مسجدوں کو ویران کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں۔ امام حسین نے پورا گھر کے گھر لٹا کر خدا کی مسجدوں کو قیامت تک آباد کر دیا، تو مسجد آباد کرنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ قسم سے بتانا ایمان والو، دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، تمہیں کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ غور کرو، سوچو، جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ تم کھڑے رہو گے یا اس جہنمی کتے کے ساتھ جس کا جہنم میں جانا یقینی ہے؟ آپ بتائیں، یہ نہیں سوچتے، مرنا نہیں سوچتے، مرنا بھول گئے، بس اتنا یاد ہے امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو محفل کرنا ہے، شیرنی بانٹنا اور پھر شربت تقسیم کرنا ہے، پھر کیا ہم نے جب وہ کچھ رسومات ڈھونڈ لی ہے تو کہا کہ چلو کچھ ڈھول بھی بجا لیں، کچھ تاشی بجا لیں، جو منع کرنے ہیں اس کو یزیدی کہہ دیں۔
یہ تو منع کرنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے مذہب میں جو امام حسین کے نانا کا دیا ہوا مذہب ہے، میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کیوں بجاتے ہو ڈھول؟ لوگ اس پہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اگر ٹھیک شوق سے دے لو، قیامت کے دن سب کھلے گا کون کیا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے، ان کی شہادت پر تم ڈھول بجاتے ہو؟ اور سوچو تو سے کیا آپ کو میں بات کہتا ہوں، عقل میں آنے والی بات، اگر تمہارے گھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کو وہ دن اللہ نہ دکھائے، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور میت گھر میں پڑی ہو، اور اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں آ کے کوئی ڈھول بجائے، تمہارے دل پہ کیا گزرے؟ اتنا بتانا۔ میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، بتاؤ ذرا، تمہارے ایک بیٹے کی لاش ایکسیڈنٹ سے گھر میں پڑی ہے، اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں ڈھول بجائے اور تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ بتائیں۔ امام حسین کے ایک بیٹے کی لاش نہیں تھی جس دن تم ڈھول بجاتے، پورا گھر ہی لٹ گیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا شہزادہ سیدنا امام علی اصغر بھی شہید تھے۔ ایک بیمار زین العابدین کے سوا کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں، ایک بیمار زین العابدین، اور وہ بھی اس لیے بچے کے بیمار تھے، اللہ کی حکمت تھی بیمار کرنے میں کہ حسین پاک کی نسل چلتی رہے، ورنہ اگر وہ بھی تندرست ہوتے تو وہ بھی کربلا کے میدان میں جاتے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو جاؤں گا، لیکن بیماری کی وجہ سے جب اٹھنے کی کوشش کی تو زمین پہ گر گئے۔ امام نے سینے سے لگا کے فرمایا، میرے لال، اگر تم بھی کربلا میں جاؤ گے تو حسینی نسل کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ نبی کی اولاد کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ تم نے نہیں جانا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، احساس کرو، تمہارے غم کے موقع پر جب تمہیں ڈھول کی آواز اچھی نہیں لگتی تو کربلا کی دھرتی پر نبی کا تو پورا گھر کے گھر لٹا۔ کیا وہ حادثہ تھا؟ کیا وہ سانحہ تھا؟ کیا وہ قیامت صغریٰ تھی؟ اللہ اکبر! اگر ایک گھر میں 2 جنازے ایک ساتھ نکلے ہوں تو پورا محلہ رو تو پڑتا ہے کہ ایک گھر سے 2 جنازے نکل گئے، باپ بیٹے کا جنازہ ایک ساتھ نکل گیا، لیکن وہاں تو 72 کے 72 جنازے ایک ساتھ، زمین کے اوپر پورے گھر کے شہزادوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھتے ہوئے میدان کربلا کے سوا کسی نے دیکھا؟ یہ امت نبی کی اہل بیت سے محبت کی بات کر کے آخر کتنا ظلم کرے گی؟ حیرت ہے۔ اسی دن جس دن امام کی شہادت ہوئی تھی، ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ نکلتی ہے میک اپ کر کے۔ ہندوستان کے بہت سارے شہروں کے اندر الگ الگ رسومات ہیں۔ عاشور کے دن ہمارے مہاراشٹر میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن ہندوستان میں کم و بیش سب جگہ ایک ہی ہے، میک اپ کر کے، توجہ کر، میک اپ کر کے سج سنور کے بے پردہ عورتیں نکلتی عاشور کے دن۔ کہاں وہ جا رہی ہیں؟ کچھ دیکھنے کے لیے میلوں میں جا رہی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اس دن اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ امام کی شہادت یاد کر کر کے روتے روتے آنکھیں سجا لیتے تھے، امام پاک کی شہادت کو یاد کر کر کے روتے تھے ان کی محبت میں۔ ہمارے یہاں ماتم نہیں، لیکن محبت حسین میں آنسو تو بہاتے تھے ہمارے بزرگ، اور شہادت حسین سن کر حدیث اٹھا لیں، شہادت امام حسین سن کر سب سے پہلے جس نے آنسو بہائے وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی، جیسی ولادت ہوئی حضور نے کان میں اذان پڑھی، گھٹی دی اپنے، اور امام حسین کا مقدر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ نے خود اذان پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب کے کانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اذان پڑھی۔ آقا نے اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد گھٹی دی۔ گھٹی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی میٹھی چیز بچوں کے منہ میں ڈالی جاتی ہے برکت کے لیے، ہے نا، اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ اور جب گھٹی دیتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں، تو جو گھٹی دیتا ہے تو وہ گھٹی دینے والے کا کردار گویا اس کے اندر منتقل ہو جائے، اس لیے گھٹی دیتے ہیں۔ امام علی مقام کو جو گھٹی دی گئی وہ شہد کی گھٹی نہیں تھی، کھجوروں کی گھٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان منہ میں اس لیے کہ وہ شہد کی کیا حیثیت ہے، شہد کتنا میٹھا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی زبان میں میٹھاس ہے۔ آپ شہد کو 1 کلو شہد کو ایک ڈرم میں ڈالیں تو پانی میٹھا نہیں ہوگا، لیکن یہ رسول اللہ کے دہن مبارکہ کی چاشنی ہے کہ رسول اللہ نے لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈالا تو قیامت تک کے لیے وہ کھارے کنویں اب تک میٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ میٹھاس تھی۔
تو شہد کی کیا حیثیت تھی زبان نبوت کے سامنے، حضور کے دہن مبارک کے سامنے، مگر حضور نے لعاب نہیں ڈالا۔ کوئی کہہ سکتا ہے امین القادری اور بچوں کو بھی تو حضور نے لعاب چٹایا، میں نے کہا یہی تو خاص بات ہے، اوروں کو بھی چٹایا میں مانتا ہوں، اور ان کی بھی عزت ہمارے سراخوں پر ہے، وہ بھی بچے شان والے جن کو لعاب چٹایا، لیکن اوروں کو نکال کر چٹایا۔ لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو نکال کر نہیں چٹایا، پوری زبان ان کے منہ میں دے دیا، اور حسین نبی کی نانا کی زبان ایسے چوسنے لگے جیسے بچہ ماں کا دودھ چوسا کرتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں زبان کے ذریعے سے اپنے سینے سے کیا کیا رسول اللہ نے دیا، اور لینے والے حسین نے کیا کیا دیا، حضور کے سینے سے حضور نے کیا کیا دیا۔ لیکن جب یہ چیز ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مولا حسین کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے تو جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسین، آپ کی بیٹی کا بیٹا، آپ کا بیٹا حسین، اسے آپ کی امت کے کچھ لوگ کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیں۔ یہ پہلی شہادت پڑھی گئی امام حسین کی حیاتی میں، ولادت کے دن پڑھی گئی پہلی شہادت، شہادت حسین پہلی بار۔ اور کس نے پڑھا شہادت حسین پہلی بار؟ کس نے پڑھا؟ سید الملائکہ جبریل امین نے پڑھا۔ اور سب سے پہلے کس نے سنا؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ نے سنا۔ حضور نے سنا، جبریل کہنے آقا توجہ کریں، آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے شہزادے حسین کو آپ کی امت شہید کر دی، بھوکا پیاسا شہید کرے گی۔ آقا نے سنا میرے اس بیٹے کو، میرے شہزادے کو میرا کلمہ پڑھنے والے بھوکا پیاسا شہید کریں گے؟ ہاں آقا، میں اس زمین کی مٹی بھی لایا ہوں، اس زمین کی مٹی بھی لایا ہوں، یہ وہ مٹی ہے جہاں پر حسین شہید ہوں گے، وہ مٹی ہے۔ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ آقا نے وہ مٹی، سیدہ فاطمہ موجود ہے، مولا علی موجود ہے، ام الفضل موجود ہے، سب موجود ہے۔ حضور علیہ السلام وہ مٹی اٹھا کر ام سلمہ کو دیتے، ام سلمہ یہ لو یہ مٹی ہے، توجہ کریں غور کریں، بہنوں کی بھی توجہ۔ مٹی کس کو دی؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی۔ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا کربلا میں۔ بھائی مٹی آئی تھی تو کس کو دیتے؟ ماں زیادہ حقدار تھی، بابا زیادہ حقدار تھے، ہے نا؟ حضور کی چچی ام الفضل زیادہ، بظاہر تو یہ لگتا ہے حضور کس کو دے رہے مٹی؟ نانی کو، ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو، جو امام حسین کی رشتے میں نانی بھی لگتی، ان کو دیا۔ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کیا پتا چلا؟ حضور غیب کی خبر جانتے ہیں کیا؟ آقا جانتے ہیں کہ جب حسین شہید ہوں گے تو فاطمۃ الزہرا نہیں ہوگی، حسین شہید ہوں گے تو علی بھی نہیں ہوں گے، حسین شہید ہوں گے تو ام الفضل بھی نہیں ہوگی، حسین شہید ہوں گے تو عائشہ صدیقہ بھی نہیں ہوگی۔ جس دن میرا حسین شہید ہوگا اس دن ام المومنین ام سلمہ موجود ہوگی، اس لیے حضور نے وہ مٹی ان کو عطا کی۔ اور ام سلمہ ام المومنین یہ کربلا کے واقعے تک حیات رہی، لیکن بہرحال تو حضور نے سنا رو پڑے، آقا علیہ السلام نے سنا رو پڑے، روئے حضور۔ جب حضور اب بیٹا پیدا ہو، بچہ ہاتھ میں ہو اور حضور روئیں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ آپ کے اس حسین کو میدان کربلا میں آپ کے کچھ امتی شہید کر دیں گے بھوکا پیاسا، اس لیے میں رو پڑا۔ اب جبریل امین نے پہلی شہادت پڑھی، حضور نے سنا، حضور نے دوسری مرتبہ شہادت پڑھی کس کے سامنے؟ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سامنے، وہ بھی رو پڑے، سب رو پڑے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جب شہادت امام حسین پڑھی گئی حضور روئے، سیدہ روئی، مولا علی روئے، نبی کے گھر والے روئے، اور بعد میں پھر اس شہادت کو یاد کر کر کے اس شہادت کے ادب میں امام حسین کی محبت میں آج تک اہل ایمان کے کلیجے پہ آرا چلتا ہے۔ اس دن عاشورہ کے دن جب یاد کرتے ہیں، اب اسی دن سرخیاں لگا کر، پاؤڈر لگا کر، سنگھار کر کے اگر عورتیں بے پردہ نکلیں تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آپ بتائیں آپ کس دن پر چل رہے ہیں، ہم کس دن پہ چل رہے ہیں؟ سوچو تو صحیح، وہ دن، اس دن تو عبادت کا دن ہونا چاہیے، وہ دن تو تلاوت قرآن کا دن ہونا چاہیے، وہ دن تو نعت مصطفیٰ پڑھنے کا دن ہونا چاہیے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنیں اس دن بے پردہ ہیں اور اس کے علاوہ سال بھر بے پردہ ہیں۔ عورتوں کو آج پردے کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی پاس نہیں ہے، اور مرد ہو یا عورتیں زندگی میں نماز سے بھی چھٹی،
95% مسلمان کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں دنیا میں، الا ماشاء اللہ، ہے نا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کس کربلا کی بات کرتے ہیں؟ کس کربلا؟ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو توجہ سے سنیں، بات مکمل کروں۔ کربلا والوں کی فکر کیا تھی؟ کہاں انہوں نے نماز چھوڑی؟ بتائیں، زندگی میں کب نماز چھوڑی؟ میں تو جب اس واقعے پہ پہنچتا ہوں میرا دل چھلنی ہوتا کہ کربلا والوں نے سب لٹا کر کس طرح اللہ کی نماز کو بچایا، اللہ کے قانون کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، اور یہ وہی حسین پاک کے ماننے کی بات کرتے ہیں جن کی زندگی میں نماز۔ امام علی مقام علی جدی والی اسلام کی شہادت ہو، سب شہید ہو گئے، بچہ بچہ شہید ہو گیا۔ ایک بیمار کربلا امام زین العابدین بچے ہیں، حتیٰ کہ ظالموں نے خیموں کو آگ لگا، رسول اللہ کی شہزادیوں کی بہووں کی خیموں کو آگ لگا دیا، سب چھین لیا، سب ظلم کر لیا، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ سیدانیوں کی، سید زادیوں کی انہوں نے چادریں تک چھین لی۔ کھلے آسمان کے نیچے ان سیدانیوں کو، سید زادیوں کو بٹھا۔ میں جب گجرات آتا ہوں یہاں کے لوگوں کی محبت دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا یہاں سید زادیوں کو اگر کوئی بوڑھا بھی ہو اور 7 سال کی سیدہ کو پکارنا ہوتا ہے تو یہاں کا سفید ریش بوڑھا بھی سیدہ کو ماں کہہ کے پکارتا ہے۔ سیدانیوں کی کتنی عزت ہے، ماں کہہ کے۔ 7 سال کی سید کی بچی کو ایک بوڑھا بھی جو غیر سید ہے ماں کہہ کے پکار۔ سوچیں، جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو چادر اڑائی تھی اس رسول اللہ کے شہزادیوں کی چادریں تک چھین لی۔ سوچو، کھلے آسمان کے نیچے وہ شہزادیاں موجود، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے نہیں ان سے پوچھتا ہوں، ایک شوہر کے جسم پر گھوڑا دوڑ رہا ہو شہادت کے بعد تو بیوی کے دل پہ کیا گزری؟ ایک بھائی کے دل پر، ایک بھائی کے سینے پر شہادت کے بعد گھوڑا دوڑ رہا ہو تو بہن کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سوچو، ایک بیٹے کے سینے پر شہادت کے بعد گھوڑا دوڑ رہا ہو، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں سمجھتا ہوں اس درد کو مرد تو مرد لیکن عورتیں زیادہ محسوس کر سکتی ہیں۔ اس دن ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے، امام قاسم جن کی لاش کو گھوڑوں سے کچلا جا رہا تھا، امام حسین ان کے جسم اطہر کو گھوڑے سے کچلا جا رہا تھا۔ ان عورتوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کی چادریں تک چھین لی گئی، ننھے معصوم کا جھولا تک لوٹ لیا گیا، 7 سال کی شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ اتنا سب کر کے ان 3 دن کے بھوکے پیاسے شہزادیوں کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھایا۔ وہ خواتین رو رہی تھی، کتنا رو رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ کریں، وہ رو رہی تھی۔ اور جب روتے روتے وقت گزرا، روتے روتے وقت گزرا تو سیدہ زینب پاک جو سیدنا مولا علی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، ان سید زادیوں سے، سیدانیوں سے کہتی ہے، بیبیوں بہت رو چکی ہو، بیبیوں بیبیوں بہت رو چکی ہو، نبی کی بیٹیوں، نبی کی بہووں، نبی کی شہزادیوں بہت رو چکی ہو، جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ تمہارا ابھی رونا باقی ہے۔ ارے نماز عصر کا آخری وقت آ گیا، اے نبی کی بیٹیوں اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، اٹھو پہلے نماز پڑھو۔ ان کچلتی ہوئی لاشوں کے اندر بھی ان سید زادیوں نے، سیدانیوں نے، نبی کے گھر کی بیٹیوں نے، بہووں نے ان کچلی ہوئی لاشوں کے ماحول میں بھی نماز عصر ادا کی۔ پانی نہیں تھا، زمین کربلا پر انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اسی دن میری بہن تو نماز چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر بے پردہ میلے میں جائے گی؟ یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہے؟ اس دن تم لوگ بدعتیوں جیسے کام کرو گے، اس دن تم لوگ اچھلو گے، کودو گے، ناچو گے۔ حیا تو کرو، غیرت تو کرو۔ امام علی مقام کے دل پہ کیا گزرے گی اس دن، جس دن نماز بچانے کے لیے پورا گھر قربان کیا؟ اسی عاشورہ میں تم نماز نہیں پڑھو گے میلوں کے چکر میں، اور جو تمہیں میلے سے روکے گا وہ کہو یہ تو یزیدی ہے، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے
नजरियाती जंग थी, बात खत्म करने लगा। नजरियाती जंग थी, किसके साथ खड़े हो खुद गौर करो। मेरे किसी को यजीदी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और न मेरा किसी को हुसैनी कह देने से कोई फर्क पड़ता है। बात तो इतनी है, ये नजरियात की जंग है। अगर तुम्हारे घर की बेटियां पर्दा करती है तो तुम इमाम हुसैन के साथ हो, और पर्दा नहीं करती नजरियाती तौर पर तुम किसके साथ हो सोचो। अगर तुम्हारे बच्चे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, औरतों पे पाप की नजर डालते, फिर भी तुम उनको नहीं रोकते, तो तुम किसके साथ खड़े हो सोचो। यजीद पलीद के साथ खड़े हो। बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूं कि 4 मिसरे जो सरकार गरीब नवाज की तरफ मंसूब है, गरीब नवाज ने फरमाया क्या क्या अपने जद्द करीम की बारगाह में खिराज पेश करते हुए, देखो कितनी गैरत है गरीब नवाज के इश्क हुसैन में। उन्होंने लिखा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। देखिए 4 मिसरे हैं, आसानी से समझ लोगे। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, हुसैन दीन है और दीन को पना देने वाले हैं। सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर अपना हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हकीकत ये है कि कलमा ला इलाहा की बुनियाद का नाम इमाम हुसैन है। इन 4 मिसरों में गौर करो, 3 मिसरों में तवज्जो, 3 मिसरों में इमाम हुसैन का नाम है और 1 मिसरे में यजीद का नाम है। लेकिन गौर करो, जिस मिसरे में हुसैन पाक का नाम है उस मिसरे में यजीद नापाक का नाम नहीं है, और जिस मिसरे में यजीद का नाम है उस मिसरे में हुसैन पाक का नाम नहीं है। आप बता रहे हैं गरीब नवाज कि मेरा मसलक ये है, जिस मिसरे में हुसैन होंगे उस मिसरे में यजीद नहीं आ सकता। अरे नादान, अब न समझोगे तो किस दिन समझने की कोशिश करोगे। जब एक मिसरे में गरीब नवाज हुसैन और यजीद को मिलाना नहीं चाहते तो ये कैसे हो सकता है। एक दिल के अंदर हुसैन भी आ जाए और एक दिल के अंदर यजीद भी आ जाए। यजीद बांसुरी बजाता था। अगर आप कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुन रहे हो, सोचो तुम किसके साथ खड़े हो। याद रखना, नबी के उस शहजादे के साथ, नबी के उस नवासे के साथ, करबला के उस ताजदार के साथ, जन्नत की उस जीनत के साथ। इमाम हुसैन जीनत जन्नत का नाम है। क्यों? इसलिए कि हदीस में आया है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नत कहेगी, मौला आज अपना वादा तूने सबके साथ पूरा किया, मेरे साथ भी पूरा कर दे। तूने मुझसे वादा किया था कि ऐ जन्नत मैं तुझे जीनत दूंगा, जीनत, तो मौला मेरी जीनत मुझे अता कर दे। सब आ गए, मेरी जीनत कहां है? तो अल्लाह पाक फरमाएगा पर्दा हटाओ। पर्दा हटेगा तो हसनैन करीमैन का जलवा जाहिर होगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जन्नत यही तो तेरी जीनत है, तेरी जीनत हसन हुसैन है। तो जीनत जन्नत को हसन हुसैन कहते हैं। अब बताओ किसके पीछे जा रहे हो। इसलिए इमाम आली मकाम के तरफ जो महीना मंसूब है यानी माह मुहर्रम, वो जल्द शुरू होने वाला है। हो सकता है क्या, बल्कि इंशाअल्लाह कल ही से शुरू हो जाएगा। इसलिए तौबा करो, हो सके तो माह मुहर्रम के 10 दिनों में रोजे रखने की कोशिश करो। 10 दिन नहीं रख सकते, कम से कम 2 दिन रोजे रखो, 9 और 10 को। और इन 10 दिनों में सोचो कि नबी और आले नबी पर कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ रोज पढ़ो। अल्लाहुम्मा जो वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, जो दुरूद याद है, दुरूद ताज पढ़ो, दुरूद गौसिया पढ़ो जो याद है। लेकिन सबसे मुख्तसर दुरूद जो 1000 बार पढ़ोगे वो 20 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद है। अगर इसको आप 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस 10 दिनों में नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ो और फिर गरीबों पे सदका करो। इन 10 दिनों में गरीब, इसलिए कि जो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से खुराफात बिदात, उससे आप इमाम हुसैन को खुश नहीं कर सकते। इमाम हुसैन को उससे आप खुश कर सकते जो उन्होंने क्या, उनके नाना ने। गरीबों को सदका करो। आप गरीब उन लोगों को कितने प्यारे थे, आपको क्यों नफरत? गरीब उन लोगों को कितने प्यारे थे बताऊं। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की उम्र शरीफ 4 या 5 साल, कितनी थी? 4 या 5 साल। सैयदा खदीजा ने सोने के जेवरात खरीदे और खरीद करके उनको पहनाया। तो आप सोच सकते हैं जेवरात जब रसूलुल्लाह की शहजादी ने पहना होगा तो उस वक्त तो हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा।
अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, रसूलुल्लाह की तरह खूबसूरत अगर मैंने किसी को देखा तो एक ही जात को देखा, जिसकी सूरत नबी की सूरत से बहुत मिलती थी। उठना बैठना चलना फिरना बोलना, अगर कोई नबी के मुशाबे था तो उसको फातिमतुज़ ज़हरा कहते। ये कौन कह रहा है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका। अब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ज़ेवरात पहनाए तो रसूलुल्लाह की जो हमशबी थी, अपने बाबा जान की लाडली शहजादी, कितनी खूबसूरत लगती होगी। अंदर से जेवर पहने बाहर गई और बाहर आई, थोड़ी देर में बाहर से अंदर आ गई। अंदर आई तो सारे जेवरात गायब, सब जेवरात गायब। सैयदा खदीजा ने पूछा, बेटी जेवरात क्या किए, कहाँ है? तो मुस्कुरा कहती है, अम्मी एक गरीब औरत जा रही थी, मैंने सोचा मैं जेवरात पहन के क्या करूंगी, तो मैंने सारे जेवरात उस गरीब औरत को दे दिए ताकि गरीब का भला हो जाए। 4 साल की उम्र में जिसकी सखावत का ये आलम है, आज उसकी सखावत का आलम क्या है। इसीलिए कहने वाले ने कहा, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। इस 10 दिनों इस 10 दिनों में सदका करो, गरीबों पे सदका करो, और जो रिश्तेदार आपके गरीब हैं पहले उन पर सदका करो। हो सके तो रोजाना हसनैन करीमैन करबला वालों के इसाले सवाब के लिए शरबत तकसीम करो, शरबत पिलाओ, शरबत का नज्म करो। इसी तरीके से किसी को कपड़े पहना सकते हो तो कपड़े पहना। और आपके आसपास में वो सादात किराम जो मालदार नहीं, ये नहीं कहता जो गरीब है, नहीं, जो मालदार नहीं है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की आल है, उनकी खिदमत करो, उनको नजर पेश करो। क्यों? क्योंकि ये लोग हुजूर, वही खून है जो करबला में था, ये वही खून है जो करबला में था। जो मालदार नहीं उनका ख्याल करो, उनको नजर पेश करो। पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी औलाद पर जो भी खिदमत करेगा, आका फरमाते हैं मुझ पर वाजिब है, लाजिम है कि जिसने दुनिया में मेरी आल का ख्याल किया, जब वो क़यामत में मुझसे मिलेगा तो मैं उसको उसका बदला अता करूंगा। इस हदीस को लिखकर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सुन्नियों दौड़ो और आले रसूल की खिदमत करो। क्यों? क्योंकि हुजूर कह रहे हैं कि मुझ पर लाजिम है, मैं उसका बदला उसको दूंगा जब वो मुझसे क़यामत में मिलेगा। तो गोया कि सब हुजूर को ढूंढ रहे होंगे और हुजूर आले नबी की खिदमत करने वाले को सिला अता कर रहे हैं। इसलिए जो आप मुहर्रम में बिदतों पे खर्च करते हो, वो इखराजात आप सादात पे करो जो मालदार नहीं है। हाँ, क्योंकि बेशुमार सादात आप ही के गुजरात में ऐसे हैं जिनकी बेटियों के लिए मैंने सुना कि शादी का इंतजाम नहीं है। हाँ, मैंने सुना, मोतबस जरा है, मेरी बात की तायीद उलमा करेंगे क्योंकि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। बेशुमार आपके यहाँ ऐसे सादात हैं जो मालदार नहीं है, जो अपने बच्चे को तालीम नहीं दे सकते। तो आपसे पूछता हूँ कि जो बिदात और खुराफात पर खर्च कर रहे हो, अगर वो औलाद हुसैन की तालीम पे खर्च करो तो आपसे पूछना चाहता हूँ कितने खुश होंगे। अरे जब मेरे बच्चे की खिदमत करोगे तो मैं खुश होता हूँ, और रसूलुल्लाह की आल की खिदमत करोगे तो आपके बच्चे की खिदमत करे आप खुश होते हैं, हुजूर की आल की खिदमत हुजूर खुश होंगे। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जहां खर्च करना है वहां करो। वल्लाह मैं अहले सुन्नत की रसूमात का मुखालिफ नहीं हूँ। आप मेरी तकरीरें उठा के देखें, अहले सुन्नत की रस्मों पर जिसने हमला किया, हमने उसका पंजा मरोड़ने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसका ताल्लुक अहले सुन्नत से है ही नहीं, आप उसमें क्यों जा रहे हो? मोहब्बत नाम है फर्मा बरदारी का, मोहब्बत नाम है इताअत का। जो उन्होंने किया वो करो, जो बुजुर्गों ने किया वो करो। आजकल कुछ लोग ओवर एक्टिंग करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा अहले बैत की मोहब्बत है, इसलिए फिर हम वो कुछ करेंगे जो किसी ने नहीं किया ताकि लोग हमें तमगा दे। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गौसे पाक से ज्यादा तुम्हारे सीनों में अहले बैत की मोहब्बत है? गरीब नवाज से ज्यादा सीनों में अहले बैत की मोहब्बत है? वारिसे पाक से ज्यादा सीनों में मोहब्बत है? और साहिबुल बरका से ज्यादा मोहब्बत है? हाँ, क्या बातें करते हो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, आशूरा की शब हो या आशूरा का दिन हो, इबादत में गुजारो, और औरतें घरों में रह करके वक्त गुजारे। और बहनों से कहता हूं, अगर तुम्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आज अहद करके उठो कि मौला हुसैन को पर्दा पसंद था, आज के बाद मुझे कोई भी बेपर्दा नहीं देखेगा।
امام حسین کی امی کو پردہ پسند تھا. آج کے بعد مجھے بے پردہ کوئی نہیں دے. آج جو ہم کہتے ہیں نا بیٹیاں بھاگ رہی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے. جب تک کہ بچیاں پردے میں رہی, ہماری بچیوں کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ سگے چچا زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی, سگے مامو زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی, دیور سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی, جیٹھ سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی, اسی طرح سے بہن بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی. لیکن آج سب کے سامنے بے پردہ. اور آج کیا کہا جاتا ہے, آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے, چہرے پہ پردے کا کیا مطلب؟ تو آپ کا یہ گندا جملہ کہاں کہاں زلزلہ پیدا کر رہا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہ تھا. اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہ تھی. کس طرح بدترین جملے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں, اور اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے کتنی پاکیزہ ہستیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. پتا ہے تمہیں, جس دن اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا منبر پہ بیٹھ کر, اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب صحابہ چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے کہ بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے. مولا علی اٹھے اس محفل سے اور اٹھ کر گھر میں گئے, اور گھر میں جا کر کے پوچھا فاطمہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا, اے میرے سرتاج, عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے, اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے. مولا علی عرض کیا, یا رسول اللہ, عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے. حضور نے پوچھا یہ جواب کس نے دیا؟ تو مولا علی نے کہا آپ کی شہزادی کے علاوہ کس نے دیا؟ تو فرمایا فاطمہ تو پدا تو منی, وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, فاطمہ الزہرا تو یہ فرمائیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی نہ دیکھے. اور آج ہمارے گھر کی عورتوں کو کون نہیں دیکھتا, ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھتا. اور پھر جب بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہے تو پھر خون کے آنسو رو کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی چلی گئی, قصور کس کا ہے؟ ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں, لیکن ہماری تربیت کی غلطیوں نے آج اس مقام پر ہمیں لا کر کے کھڑا کیا ہے. اس لیے گھر کی صحیح تربیت کرو, گھر میں دینی ماحول پیدا کرو. 10 دن کے حسینی مت بنو, زندگی بھر کے حسینی بنو, تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے, آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اور یزیدیت پہ لعنت کرو, یزیدی کردار پہ لعنت کرو اور اس سے دور ہٹو. آج سے پہلے اگر کوئی معاذ اللہ زنا کی طرف گیا, شراب کی طرف گیا, جوا کی طرف گیا, بدکاری کی طرف گیا, بے پردگی کی طرف کوئی کہیں گیا, اگر وہ آج سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا, رسول اللہ بھی معاف کریں گے. اور امام حسین اسے پیار سے کہیں گے, جیسے غلطی کرنے والے حر کو میں نے آزاد کر دیا تھا, جا میں تجھے بھی معاف کرتا. زندگی بدل لو, زندگی تبدیل کر لو. مولا حسین سے کہو, مولا آپ کے لیے کوئی پرچم لگا رہا ہے, ہم بھی لگاتے ہیں. آپ کے لیے کوئی سبیل بانٹ رہے ہیں, ہم بھی بانٹتے ہیں. آج میں حسین پاک آپ کو ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں, ایسا تحفہ کہ زندگی بھر یاد رہے گا. تو کہا کون سا تحفہ؟ تو کہا آج سے پہلے داڑھی مڈاتا تھا, آپ کے نام پہ, آپ کے نانا کے نام پہ آج سے میں داڑھی رکھ کر آپ کو خراج پیش کروں گا. تو جب جب پہلی محرم آیا کرے گی آپ کو یاد آئے گا, پہلی محرم آئی تھی تو میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی تھی, میں نے امام کی محبت میں داڑھی رکھ لی تھی. مولا آج سے پہلے نمازی نہیں تھا, اب میں نمازی بن جاؤں گا. تو اب جب جب پہلی محرم آئے گی آپ کو یاد آئے گا. کیا یاد آئے گا؟ کہ پہلی محرم آئی تھی تو حسین پاک کے صدقے میں نمازی بن گیا تھا. اور اگر یہ نہ کیا آپ نے اور خرافات میں ڈوبے رہے, آپ جانے آپ کا کام جانے, ہم اپنا کام پورا کر چکے. ہمارے بارے میں کس کی کیا رائے ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہماری ایک ہی تمنا ہے, اللہ راضی ہو, اس کا رسول راضی ہو, اور رسول اللہ کے شہزادے حسنین کریمین سیدہ مولا علی یہ پنجتن راضی ہو جائیں. اپنی دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. صرف محفل والے حسینی مت بنو, اپنے دل کو حسینی بناؤ, اس دل کو رنگو عشق حسین میں. آپ کو نہیں پتا اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے. اہل بیت کی اس محبت کا صلہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کو؟ آقا فرماتے جو مجھ سے میری آل سے محبت کرے وہ جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا وہیں پر اس میرے غلام کو بھی رکھا جائے گا. یہ وہ صلہ ہے. اس لیے محبت کا ناٹک مت رچو, بلکہ سچی محبت کرو. اور کوئی خرافات لے کر کے آئے, خرافات لانے والا کتنا ہی بڑا ہو, ہمارے لیے شریعت پہلے ہے. ہر ایک کی بات کو شریعت پہ پرکھو, یہ شریعت کے مطابق کہتا ہے یا شریعت کے خلاف. اگر شریعت کے خلاف کہتا ہے تو کتنا بھی بڑا ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو. شریعت کے مطابق کہتا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو قبول کر لو. کیا یزید جو ہے وہ صحابی رسول کا بیٹا نہ تھا, لیکن اس نے شریعت کے خلاف کہا
امام حسین نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بتا دیا خلاف شرع کہنے والا کتنا بھی بڑا ہوگا جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا. یہ امام حسین کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے